غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام جو ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور مرکز میں کتاب ہے، اسے کتابوں کی باتیں کتابوں کی دنیا کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اور اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ پہلی گفتگو پروفیسر رضوان قیصر سے ہوئی تھی، اور غالب انسٹیٹیوٹ سے جو کتاب تقسیم ہند اور ادب کے تعلق سے شائع ہوئی تھی، اس کتاب پر گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے۔ اس گفتگو کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے، اس کے مصنف شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی رحلت کا صدمہ ابھی تازہ ہے، اور بہت وقت لگے گا ہمیں اس کیفیت سے نکلنے میں۔ تفہیم غالب کا یہ دوسرا ایڈیشن میرے سامنے ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ سے اس کا پہلا ایڈیشن بھی آیا تھا، اور یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ اس دوسرے ایڈیشن کے تعلق سے بھی انہوں نے کچھ باتیں لکھی تھیں، اور جو پہلا ایڈیشن تھا اس میں بھی انہوں نے غالب کی تفہیم اور غالب کے مطالعے کی جو دقتیں ہیں ان کی جانب اشارے کیے تھے۔ اس کتاب پر گفتگو کے لیے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب سے درخواست کی گئی، اور یہ طے پایا ان سے گفتگو کے بعد کہ زیادہ بہتر ہے کہ فاروقی صاحب کی کتاب کو موضوع گفتگو بنایا جائے، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریر ہی ہے جو کسی کو زندہ رکھتی ہے۔ تقریر کی اپنی اہمیت ہے، لیکن تحریر ہی ایک طویل سفر طے کرتی ہے، اور تحریر ہی بین المتونی مطالعے کا حصہ بنتی ہے۔ لہٰذا فاروقی صاحب کے تعلق سے بار بار تحریر پر زور دینا اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے زندگی میں یہ ثابت کر دیا تھا کہ تحریر ہی میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اگر تحریر کمزور ہے تو بہت دیر تک اور بہت دور تک کسی کا نام زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور فاروقی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کتاب ہی ہے جو لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور پھر اپنے لیے جگہ بناتی ہے۔ ادب کی، تنقید کی اور تاریخ کی یہ جو مختلف سمتیں اور صورتیں ہیں، ان سب پر ناصر عباس نیر صاحب کی گہری نظر ہے، اور خود وہ پاکستان میں ہیں، لیکن ہندوستان کا ایک جو سنجیدہ حلقہ ہے ادب کا، وہ ان کو اسی توجہ کے ساتھ، اسی انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے جو کسی بھی ادیب کے لیے یا نقاد کے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ ناصر عباس نیر صاحب کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور خصوصاً جو مابعد نوآبادیاتی مطالعہ ہے، اس کے تعلق سے ان کا جو اختصاص ہے وہ بھی ہم سب اس سے واقف ہیں۔ ناصر عباس نیر صاحب کے تعلق سے یہ بات بھی مجھے یہاں اس وقت کہنی چاہیے کہ فاروقی صاحب کے یہاں جو ایک زاویہ تھا ادب کو دیکھنے کا، خصوصاً کلاسیکی لٹریچر کو، کم و بیش وہی زاویہ ناصر عباس نیر صاحب نے ایک نظریاتی طور پر، ایک ڈسکورس کے طور پر سے قائم کیا۔ اور خصوصاً آپ اکبر کے کا جو مضمون ہے فاروقی صاحب کا، یا ان کی جتنی کاوشیں ہیں کلاسیکی شعریات کے تعلق سے، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تمام کاوشیں اور ناصر عباس نیر صاحب کی وہ کاوشیں نظریاتی اور عملی جو جدید ادب کے طور پر، اور ان کی جو دو کتابیں سامنے آئیں آکسفورڈ سے، تو اگر آپ انہیں ملا کر کے دیکھیں، مجموعی طور پر دیکھیں، تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فاروقی صاحب نے اپنے طور پر جو بنیادیں قائم کی کلاسیکی شعریات کو رائج کرنے کی، ان کو سمجھنے کی، اس کی روشنی میں اپنی کلاسیکی ادب کو، ناصر عباس نیر صاحب کے یہاں وہی زاویہ دیگر اصطلاحوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی آگہی ہے اس میں ایک ورلڈ ویو شامل ہے، تو انہوں نے اس کو جدید ادب پر اس کا اطلاق کر کے دیکھا۔ اور تو کل سے میں غور کر رہا تھا جب سے تفہیم غالب یہ موضوع طے پایا کہ ناصر عباس نیر صاحب کے یہاں، خود فاروقی صاحب کے یہاں اشتراک کے پہلو کیا کیا ہیں۔ اور خود تفہیم غالب کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے فاروقی صاحب نے کہ بیشتر جو غالب کے شارحین تھے وہ مغرب سے مروب تھے، میں مغرب سے مروب نہیں ہوں،
مغرب کی کوئی بات اگر مجھے متاثر کرتی ہے اور اپنے سیاق میں بامانی نظر آتی ہے تو میں اس کو اس سے استفادہ کرنا میں برا نہیں سمجھتا۔ انہیں نظم طبع طبع سے شکایت ہے کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ مغرب سے متاثر تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی شرح جو ہے ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہ جو مسائل تفہیم غالب کے تعلق سے ظاہر ہے کہ دیباچہ مختصر سا ہے۔ میں ابھی ناصر عباس نیر صاحب ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ جو مقدمات انہوں نے مطالعہ میر میں قائم کیے، ظاہر ہے کہ اس کا کینوس بہت بڑا ہے اور شعر و شرنگیز کی کئی جلدیں ہیں، ہر جلد میں ان کا خصوصاً جو پہلی جلد کا دیباچہ ہے اس میں بھی غالب کا ذکر ہے۔ لیکن اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے جتنی توجہ صرف کی مطالعہ میر کے تعلق سے جو مقدمات قائم کیے، غالب کے سلسلے میں انہوں نے ان مقدمات کو اتنی اہمیت نہیں دی یا اسے قائم نہیں کیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ باتیں اشارے کیے ہیں دیباچے میں کہ جو متن جس شعریات کی روشنی میں لکھا جاتا ہے، جب تک وہ شعریات اگر نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہم اسے بہتر طور پہ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ پھر مجھے یہ پڑھ کے یہ بھی لگا، ایک خاص اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی ناصر عباس نیر صاحب نے کہ ہر جو متن کا ایک سیاق اول ہوتا ہے، وہ سیاق اول بہت اہم ہوتا ہے، اور یہی سیاق اول جب وہ سیاق دوم میں کوئی لٹریچر جاتا ہے، جو انہوں نے 19ویں صدی کے لٹریچر کے تعلق سے ناصر عباس نیر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے ہی وطن میں جو ہے وہ ادب جو ہے وہ غریب الوطن ہوا۔ تو جو سیاق اول ناصر عباس نیر کی زبان میں اگر ہم کہیں تو وہ سیاق اول تو فاروقی اگر ہم ان کی زبان میں دیکھیں تو وہ دراصل ہماری شعریات ہے جو کسی کو کلاسیکی شعریات کہتے ہیں۔ اور جو سیاق دوم ہے وہ سیاق دوم ظاہر ہے کہ ہر قاری کے ساتھ سیاق دوم اس کا بدل جاتا ہے، لیکن سیاق دوم وہ بھی تو ہے جو مغرب کے اثر سے ہمارے یہاں وہ ایک تصور پیدا ہوا اور ہم نے بعض ایسے اصول وضع کیے آ، نیا تصور حقیقت کی روشنی میں جس کا ساتھ ہمارا لٹریچر نہیں دے سکتا تھا، جس کو خود ناصر عباس نے مشرقی تخیل اور مغربی تعقل کا نام دیا تھا۔ اس کی ایک ٹکراہٹ ہے، جو اس کا جو ایک اس کی جو ایک جو اس کے اندر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ ہم نے دونوں کو الگ الگ کر کے اس طرح سے نہیں دیکھا۔ تو ناصر عباس نیر صاحب آپ کا آج بہت استقبال ہے غالب سے چوٹ کے اس گفتگو کے سلسلے میں، اور ایک ایسے وقت میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں جب ہم یہاں جو ہمارا ادبی حلقہ ہے، جو آپ کا بھی ادبی حلقہ ہے، وہ فاروقی صاحب کے صدمے میں ابھی ہے، اور ہمیں ایک اردو ادب کی ایک بڑی شخصیت کو اس ہفتے کھونا پڑا۔ اور آپ سے بہتر یہ کون جان سکتا ہے کہ انہوں نے ادب کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، تہذیب کے تعلق سے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ ہمیں سرمایہ کے طور پر ملا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے خراج عقیدت بھی ہے فاروقی صاحب کو جب ہم ان کی اس کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ناصر عباس نیر صاحب، آپ سے یہ سوال و جواب قطعاً نہیں ہے، بلکہ صرف ایک گفتگو ہے، اور گفتگو کے مرکز میں تفہیم غالب ہے۔ آ، یہ جو کچھ ابتدائی باتیں میں نے پیش کی ہیں، ظاہر ہے کہ ایک قاری ہی کا ایک کہنا چاہیے کہ رد عمل ہے، یا تھوڑی سی وہ سمجھ جو ان کی تحریروں کے پڑھنے کے بعد مجھ میں تھوڑی سی پیدا ہوئی، یا مجھ میں جو سوالات جو قائم ہوئے یا ذہن میں ابھرتے ہیں، تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو غالب ان کی کتاب تفہیم غالب ہے، آ، یہ کس طرح یہ کتاب مطالعہ غالب میں اہم بنتی ہے، یا یہ کہ جو اس سے پہلے کی شرحیں ہیں ان شرحوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس تفہیم غالب کو ہم کیا نام دیں گے، یا ہم کسی ایسی بازیافت کا بھی کوئی ایسی بازیافت بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو صرف فاروقی صاحب سے منسوب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب سرور الہدا صاحب اور غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہ دعوت دی اور غالب انسٹیٹیوٹ کے اس پلیٹ فارم سے تفہیم غالب اور اس کے حوالے سے جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری اردو دنیا فاروقی صاحب کے چلے جانے سے سوگوار ہے۔ وہ ایک بڑے آدمی تھے،
ایک صحیح معنوں میں ایک عالم تھے جنہوں نے تقریباً کوئی 65-70 برس تک اردو ادب کو بہت کچھ سوچنے کے لیے دیا، بہت سے نئے سوالات قائم کیے۔ میرے خیال ہے فاروقی صاحب کی تنقید پہ اگر ہم ایک مجموعی نظر بھی ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے زمانے کے سوالوں کے جواب نہیں دیے، کچھ نئے سوالات بھی قائم کیے تھے، وہ کچھ شاید آج کی گفتگو میں زیر بحث آئیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے زمانے کی جو ادبی دنیا تھی اس کو مسلسل بیدار، متحرک اور ایک کچھ ہنگامہ پیدا کیے رکھا، اور بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ادب اور اپنے ادب کو اپنے ہی اصولوں کے تحت سمجھنے کی ایک مسلسل تحریک انہوں نے یہ پیدا کی۔ ان کے خیالات سے یقیناً لوگوں نے اختلاف بھی کیا اور آج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے ان کے خیالات کی اہمیت پہ فرق نہیں پڑتا۔ فاروقی صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ادب میں، تنقید میں کام کیا، فکشن میں کام کیا، شاعر تھے، شاعری ان کی اگرچہ پہلی محبت تھی، اور انہوں نے اپنی ایک سوانح تحریر میں لکھا کہ وہ جب 7 سال کے تھے تو انہوں نے اپنا پہلا مصرع موضوع کیا تھا، تو پھر بعد میں بھی وہ اپنے شاعری کے حوالے سے کافی جذباتی تھے، لیکن جتنا وہ انہوں نے ایک مستقل اور دائمی نوعیت کا نقش اپنی تنقید اور اپنے فکشن کے ذریعے قائم کیا، وہ ایک اپنے آپ میں مثال ہے۔ فاروقی صاحب کا غالب کے ساتھ جو تعلق تھا، پہلے اس کو سمجھنے کے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ فاروقی صاحب کی جو تنقید ہے اس کا سب سے بڑا اختصاص یہ ہے کہ وہ تنقید کو تاثر سے الگ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی فن پارے کے بارے میں محض کوئی رائے دے دینا یا اس کے مطالعے یا اس کے سننے کے بعد جو آپ کے ذہن میں فوری کوئی تاثر، خیال یا رائے پیدا ہوتی ہے تو وہ تنقید نہیں ہے۔ وہ تنقید کو بہت ہی ایک منظم چیز سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تنقید باقاعدہ اصولوں کی حامل ہوتی ہے، اور یہ اصول وہ ہوتے ہیں جو ادب کو نا ادب سے الگ اور ممیز کرتے ہیں۔ اگر کوئی تنقید یہ بنیادی کام نہیں کر سکتی کہ وہ ادب کو نا ادب سے الگ نہ کر سکے، اور الگ کرنے کے بعد اس ادب کی جو تحسین، تفہیم اور تعبیر ہے وہ اگر نہ کر سکے تو وہ اس کو تنقید نہیں مانتے تھے۔ تو پہلے ان کا اختصاص یہ تھا کہ انہوں نے تنقید کو بہت ایک منظم اور اصولوں سے ایک عبارت قرار دیا، اور ظاہر ہے یہ جو تنقید کا تصور تھا اس کو وضع کرنے میں مغربی تنقید نے ان کی کافی مدد کی تھی۔ وہ شروع میں لکھتے بھی ہیں کہ وہ آئی اے ریچرڈز، ٹی ایس ایلیٹ، کالریج اور ان نقادوں سے خاص طور پر، اور بعد میں جو نیو کرٹیسزم کا دبستان آیا، جو حیت پسندی کا دبستان آیا، اور جس نے فارم سے جو ادب کی فارم یا حیت ہے اس کو زیادہ اہمیت دی، اور اس کے مقابلے میں جو کنٹینٹ تھا، موضوع اور مواد تھا، اس کو اس کے بعد رکھا یا اس کو ثانوی اہمیت دی۔ اور اسی وجہ سے ان کا جو ترقی پسند تنقید تھی ان سے ایک مستقل ان کا جو اختلاف رہا وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ جو ادب کی ادبیت ہے یا جمالیات ہے اس کو وہ ثانوی حیثیت دیتی ہے اور موضوع کو بنیادی اہمیت دیتی ہے۔ خیر یہ باتیں بہت ہی سامنے کی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پہلے سے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے جو تنقید کا یہ تصور قائم کیا کہ تنقید ایک بہت ہی ایک منظم سرگرمی ہے، اس کو انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک قائم رکھا۔ غالب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بالکل شروع سے ہی قائم ہوا، اور عجیب بات یہ کہ میر سے ان کا تعلق دیر سے قائم ہوتا ہے، لیکن غالب سے ان کا جو تعلق تھا وہ شروع سے ہی قائم ہو گیا تھا، اور اپنے ابتدائی انہوں نے جو زمانے کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں غالب کی شاعری پڑھتے رہتے، اور تفہیم غالب جس پہ آج ہم گفتگو کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اس کی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 20 سالوں میں لکھی گئی۔ 1968 سے انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا، جب شب خون میں یعنی 1969 جب آ رہا تھا، غالب صدی آ رہی تھی، تو اس ایک سال پہلے انہوں نے شب خون میں اس کے اشعار کی شرح لکھنی شروع کی، اور 1988 تک یہ لکھتے رہے۔ اس کے بعد پھر یہ انہوں نے اس کو مرتب کیا غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے، اور یہ انہوں نے شائع کی۔ تو اس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ ابتدا سے ہوا اور کافی عرصے تک رہا، اور خود ایک کتاب جس کو 20 سال میں وہ مکمل کیا ہو، تو اس سے ہمیں غالب کے ساتھ ان کی جو ذہنی وابستگی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ یہاں میں ایک بڑی بنیادی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ فاروقی صاحب جو انہوں نے انگریزی میں
ایم اے کیا تھا اور انگریزی ادب کا کافی مطالعہ کیا تھا، تو انہیں باقی شعراء کی نسبت غالب سے کیوں لگاؤ محسوس ہوا؟ کوئی ایسی چیز یعنی ایک ایسی بات تھی غالب میں جو انہیں کم از کم 1980 کی دہائی تک بہت ہی زیادہ ہانٹ کرتی رہی؟ اس کا میرے خیال سوال کا جو جواب مل سکتا ہے وہ مل سکتا ہے کہ جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فاروقی صاحب کا جو ایک کام کی جو بنیادی جہت تھی وہ ایک اردو ادب کو ڈی کولونائز کرنے کی تھی، کہ اردو ادب کو جس طرح مغربی عدسے سے دیکھا گیا تھا اور اردو ادب کے بارے میں وہ آراء قائم کی گئی جو 19ویں صدی سے انگریزی ادبیات کے زیر اثر اور انگریزی ادب کو کینن بنانے کے زیر اثر جو قائم کی گئی تھی، تو فاروقی صاحب نے ان کو ڈی کولونائز کرنے کی کوشش کی. خود یہ اس کے دیباچے میں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے شرح اور باقیوں کی شرح میں فرق یہ ہے کہ وہ مغرب سے متاثر تھے، لیکن میں مغرب کا علم اور وہ واجبی علم رکھتے تھے مغرب کا، اس کے باوجود متاثر تھے، اور میں مغرب کا علم رکھتا ہوں لیکن میں مغرب سے مروب نہیں ہوں. تو اس سے بھی صاف نظر آتا ہے کہ وہ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں غیر مغربی نظر سے، یا غالب کی جو اب تک تفہیم کی گئی ہے اس تفہیم کو وہ ڈی کولونائز کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس سے پہلے شرحیں لکھی گئی ہیں اس لیے ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اور جہاں جہاں لوگوں نے غالب کی شاعری کو غالب کی اپنی شعریات سے الگ کر کے پڑھا ہے وہ ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کتاب باقی جو اس سے پہلے جو شارحین ہیں ان سے اختلافات سے بھری ہوئی ہے، اور وہ اپنی ایک اس میں رائے دیتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ دراصل غالب کو غالب کی نظر سے یا غالب کی جو اپنی شعریات ہے اس سے دیکھنے کی. لیکن ایک اور وجہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غالب سے ان کے جو تعلق کا ایک سبب تھا وہ یہ تھا کہ فاروقی صاحب انگریزی ادب کے زیر اثر اور خود اپنے ایک مزاج کے زیر اثر جس جدیدیت کی تحریک کے علم بردار تھے، وہ جدیدیت کی تحریک انہیں خود بخود، اس کو ہم کہنا چاہیے کہ ایک طرح کی وہ جدیدیت کی جس ایپسٹیمولوجی میں یقین رکھتے تھے، وہ جدیدیت کی ایپسٹیمولوجی، اور خاص طور پر ہمارے جیسے ملکوں میں جب بھی جتنی بھی جدیدیت کی تحریکیں چلتی ہیں ان تحریکوں کو ایک بنیادی بحران کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ بحران ہوتا ہے لیجیٹیمیسی کا بحران، کہ اس کا جو جواز ہے وہ کہاں سے ملے. اور آپ دیکھیے کہ 20ویں صدی میں جتنے لوگ جدید ہمارے لکھنے والے آئے ہیں وہ لکھنے والے اکثر وہ غالب کی طرف گئے ہیں، اور غالب کی طرف جانے کا مطلب تھا کہ جدیدیت کے نتیجے میں وہ جس ایک جواز کے بحران میں مبتلا ہوئے اس بحران کے حل کی صورت میں وہ غالب کی طرف گئے، کیونکہ غالب خود ایک مقامی مثال تھی جو یہ ہمارے سامنے لاتی تھی کہ جدیدیت مغرب کے بغیر بھی ممکن ہے. تو غالب نے سب سے بڑی مثال یہ دی کہ غالب ایک جدید شاعر ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے اپنے مختلف اشعار کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ غالب اپنے زمانے سے آگے تھے، 19ویں صدی میں تھے، لیکن وہ 20ویں صدی کے شاعر ہیں. 20ویں صدی کی جو جدید حیثیت ہے غالب کی شاعری میں اس کی طرف بہت واضح اشارے ملتے ہیں. تو وہ جو فاروقی صاحب غالب کی طرف گئے ہیں وہ بھی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ شب خون، آپ دیکھیے شب خون کے صفحات میں غالب کی شرح اشعار کی شرح کا برابر 20 سال تک چھپتے رہنے کا مطلب کیا تھا کہ جس نقطہ نظر کو شب خون لے کے چل رہا تھا اس نقطہ نظر کی تائید اگر غالب سے نہ ہوتی تو غالب کی شرح نہ چھپتی. تو شب خون کا جدیدیت کا نقطہ نظر اور غالب کی جدیدیت میں کوئی زیادہ فاصلہ انہیں نظر نہیں آیا، اس لیے جو غالب سے ان کا تعلق تھا، غالب یعنی فاروقی صاحب کی جو جدیدیت تھی وہی انہیں غالب کی طرف لے گئی، اور جو غالب کی جدیدیت تھی وہ انہیں ایک طرح سے سہارا اور آسرا دیتی تھی کہ وہ جدید شاعری اور باقی جدید ادب یا جدید افسانے کے لیے جس جدیدیت کی تحریک کو چلا رہے تھے اس کو لے کے چلے. میں نے میرے خیال کافی بکھری بکھری باتیں کر دی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے بنیادی باتیں کہی کہ جدیدیت نے ان کو ظاہر ہے کہ غالب کو ایک وہ وہاں دونوں کو ایک دوسرے سے تقویت ملی. لیکن ایک بنیادی جو مجھے آپ کی گفتگو سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جس کرائسس کا، جدید انسان کی کرائسس کا ذکر جس جدیدیت کے حوالے سے کیا تھا، خصوصاً جو احتشام حسین سے، امی خنفی سے، شب خون میں ہی نئے تیشے نئے کوہکن وغیرہ کے عنوان سے ہوا تھا، نئے معاشرے میں ویرانے میں آدمی کی تنہائی وغیرہ. تو لیکن یہ جو جدیدیت کا رخ تھا جس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہمارے یہاں،
لیکن یہ ساری تعبیرات تو غالب سرور صاحب نے وہ سب تو کہا کہ ایک غالب کے یہاں میں تشکیق نظر آتی ہے، چیزوں کو لٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، اور پہلا جدید شاعر ہے اور آخری کلاسیکی شاعر ہوگا۔ لیکن یہ اس کرائسس کا انہوں نے غالب کے مطالعے میں اس کا اظہار نہیں کیا، اور خاص طور پر اگر ان کی جو کتاب ہے غالب پر 4 تحریریں، وہ تو بالکل کہنا چاہیے کہ وہی مشرقیت یا مشرقی شعریات کی گویا کہ ایک طرح سے بازیافت ہے، اور وہ ناسخ سے ان کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ جدیدیت کی کرائسس جو تھی جدید انسان کے ساتھ اور نئے آگہی آشوب کے ساتھ، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اور یہ مطالعہ غالب کی جو ایک طرح سے اس کی جو نہج تھی، وہ شاید کہ یہی تھی کہ بس وہ اسی ایک جیسے زبان، بیان، اسلوب اور جو صنعتیں وغیرہ مشرقی شعریات کے تعلق سے جو باتیں تھیں، لہٰذا ان کی تفہیم میں بھی دیکھیں گے کہ ایک لفظ کے اتنے معنی لکھے گئے، پھر ان سے کچھ انہوں نے تعبیر پیدا کی۔ تو یہ ایک تضاد کی صورت ڈاکٹر صاحب نہیں نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ دیکھنے میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ تضاد نہیں ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو خاص طور پر جو حیت پسند تنقید ہے، امریکی فارملزم تنقید ہے، اس نے جو شاعری کی تنقید لکھی ہے، اس میں ابہام کو، قول محال کو اور لفظ کے جو دیگر ایک استعمالات ہیں کہ ان کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس میں انہوں نے جو شاعر کا اندیہ یا شاعر کا منشا ہے اس کو اہمیت نہیں دی، اور اس میں صاف کہتے ہیں کہ جو تحریر ہے وہ لکھے جانے کے بعد اپنے مصنف سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس میں خاص طور جو انٹینشنل فیلسی کا ایک نظریہ پیش کیا گیا، اس میں یہی تھا کہ آپ کو جہاں وہ انٹینشن نظر آتی ہے وہ انٹینشن نہیں ہوتی، وہ شاعری میں آ کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب آپ اس جو مغربی حیت پسندی کا نظریہ ہے، جو جدید تنقید ہے، اس کا یہ نظریہ کہ جو شاعری بنتی ہے وہ اپنی جو پوئٹک ڈیوائسز ہوتی ہیں اور جو زبان کا مختلف طرح کا استعمال ہوتا ہے، جس میں وہ ابہام کو اور قول محال کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا ٹینشن کی جو اصطلاح استعمال ہوئی، یا آئرنی کی جو استعمال ہوتی ہے، یا امیج کا یا میٹافرز کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر آگے سمبلز کا استعمال ہوتا ہے۔ سمبلز پہ اگرچہ پہلے بہت بحثیں ہو چکی تھی، لیکن جو ایمبیگوٹی، پیراڈاکس اور آئرنی، یہ تو بہت 3 بنیادی چیزیں تھیں جو ہمیں جو جدید تنقید، حیتی تنقید اس میں نظر آتی تھی۔ اب آپ اس بات کو ملا کے دیکھیے، تفہیم غالب کے ابتدا میں ایک جگہ یہ قول دیا گیا ہے حالی کے یادگار غالب سے، کہ جب یہ کسی نے مولانا فضل حق خیر آبادی سے کہا کہ ناصر علی فردی کے کسی شعر کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی کسی نے معنی بیان کیے، اور وہ معنی جو تھے وہ کہنے لگے کہ وہ تو عجیب و غریب معنی تھے، وہ تو اس شعر میں نہیں تھے، یا ناصر سرہندی کا یہ منشا نہیں تھا غالب کا ذکر کہ غالب نے یہ معنی بیان کیے۔ تو اس پہ فضل حق خیر آبادی نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ معنی نہیں لیے تو یہ غلطی کی، گویا غالب کے اب جو بیان کردہ معنی ہے وہ درست ہے۔ اور آگے بحث میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہماری کلاسیکی شعریات ہے اس میں شاعر کے اندیے یا شاعر کے منشا کی اہمیت نہیں ہے، جو شاعری کا ٹیکسٹ ہے وہ اٹانمس ہے، اس ٹیکسٹ کے میننگ پلورل ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے سارا جو تفہیم غالب کا جو دیباچہ ہے وہ اس کا سب سے زیادہ زور اسی بات پر ہے کہ شاعری کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کثیر ہوتے ہیں، اور وہ جو کثیر معنی پیدا ہوتے ہیں وہ شاعری میں برتی جانے والی اس زبان کے سبب ہوتے ہیں، جس میں ہمارے یہاں اس کی اصطلاحات الگ ہیں، ہمارے یہاں رعایت ہے، ایہام ہے، یا دوسرے اس طرح کے اصطلاحات ہیں، یا بہت سی صنعتیں ہیں جن کی وجہ سے شاعری کا کوئی ایک معنی نہیں رہ جاتا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں ایک طرح کا برج محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ جو جدید تنقید ہے اور جو ہماری کلاسیکی شعریات کے جو اصول تھے ان میں یعنی بہت زیادہ آپ کو فاصلہ نظر نہیں آتا، یا کم از کم اگر ہم ان دونوں کو سامنے رکھیں تو ہمیں ان میں ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ تو فاروقی صاحب اگر غالب کی طرف گئے ہیں تو غالب کی طرف اس لیے گئے ہیں کہ غالب کی شاعری میں آپ کو بانی کی یہ تکثیریت زیادہ نظر آتی ہے، اور بانی کی تکثیریت کا جو تصور وہ لے کے آئے تھے وہ وہی اس جدیدیت سے لے کر آئے تھے۔ جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ وہ ہے جدید انسان کا، یہ یس یس، میں اسی طرح اشارہ کر ہاں، رہا تھا۔ اب وہ یہ تو ایک پہلو تھا نا کہ جہاں ایک ہے جدید تنقید
اور دوسرا ہے جو جدیدیت کا ایک تصور انسان ہے جس کو جدید ادب نے پیش کیا ہے اور جس میں اس کی تنہائی کو پیش کیا ہے، اس کے وجودی مسائل کو پیش کیا ہے، اس کی تشکیک کو پیش کیا ہے۔ اب یہاں ان اشعار کی شرح دیکھیے تفہیم غالب میں، جہاں غالب نے آدمی کا لفظ استعمال کیا یا آدمی اور انسان کا فرق پیش کیا ہے، تو وہاں آپ دیکھیے جو آدمی کی تعبیرات کی ہیں فاروقی صاحب نے، تو آپ کو وہ بالکل اس جدید آدمی کے قریب نظر آتی ہیں کہ جو انسان ہے وہ ظاہر ہے کچھ کسی حد تک ان کے پیش نظر حالی اور عسکری کا بھی تصور جو آدمی اور انسان کا وہ نظر آتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے یہ کنسٹرکٹ ہے یا ایک آئیڈیل ہے، اور جس کو خاص طور پہ جو طاقتور ایک طبقہ ہوتا ہے وہ سامنے رکھتا ہے، پھر اس کو ایک سیاسی ایک بناتا ہے، ایک ذریعہ بناتا ہے اپنے مقاصد کے حصول کا۔ لیکن جو آدمی ہوتا ہے وہ تو تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور وہ ایک اپنی جبلت کے قریب رہتا ہے، اس کے ہاں ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اور وہ جدیدیت نے بھی یہ پیش کیا، جدیدیت نے آدمی کے جو ڈارک پہلو تھے ان کو زیادہ پیش کیا۔ تو ان کے ہاں بھی جب وہ آدمی اور اس کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن اس میں جو تیسرا پہلو وہ یہ دیکھنے والا ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ فاروقی صاحب تفہیم غالب ہو یا بعد میں غالب سے ان کا رشتہ کمزور ہو گیا اور وہ میر سے ان کا رشتہ بہت مستحکم ہوا، اور انہوں نے جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنی گہرائی کے ساتھ وہاں مقدمات قائم کیے میر کے ساتھ، وہ غالب کے ساتھ کیوں نہیں کیے؟ یہ ایک بنیادی ایک سوال یہی میں نے بنتا ہے۔ شروع میں یہ بات آپ سے کہی تھی جی کہ جی ذرا اس پر جی اور یہ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجھے شاید یہ لگتا تھا کہ میر کے سلسلے میں ابھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا ہے اور اس کی ضرورت زیادہ ہے میر تنقید میں، لیکن سب کے باوجود جو ان کی سرگرمی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ نمبر تو انہوں نے میر ہی کو دیے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سب کچھ کے باوجود وہ میر ہی کو، مطلب ابھی وہاں غالب انسٹیٹیوٹ ہی کے ایک سیمینار میں انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور انہوں نے ایک لفظ میں کتنے معنی نکالے میر کے یہاں۔ وہ شعر جو ہے میر کا کہ کوئی ہو محرم شوخی تیرا تمہیں پوچھوں کہ ہم، بزم عیش جہاں کیا سمجھ کے برہم کی، تو اس کے مجھے لگتا ہے کہ 12 یا 13 معنی انہوں نے اس وقت بھی اور بعد میں جب وہ تحریر چھپی ہے تو، اور یہ بار بار ان کے یہاں آتا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ غالب کے یہاں خالی معنی کی کثرت ہے، میر کے یہاں نہیں ہے، تو دیکھو کتنے معنی نکلتے ہیں۔ لیکن جو سر دار صاحب آپ نے ابہام کی بات کی اور اس پیراڈاکسز وغیرہ کی اور آئرنی وغیرہ کی، یہ عسکری کے یہاں بھی مطلب بعد میں ہمیں بھی محسوس ہوتا تھا کہ جو روایت کا تصور وہ لے کر کے آئے اور جس طرح سے انہوں نے ایک ہی چیز کو ہر جگہ جاری و ساری دیکھا، تو فاروقی صاحب کے یہاں بھی یہ صورت یہاں نظر آتی ہے۔ تو اب یہ کہ جو رعایت لفظی اور مناسبت لفظی و معنی وغیرہ جو بہت استعمال کیا انہوں نے فاروقی صاحب نے، تو تفہیم غالب میں ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں انہوں نے اس کو چوک ہوئی ہو ان سے کہ اگر دو لفظوں کے درمیان کوئی مناسبت ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے۔ اچھا، جب میں سہا مجددی پر کچھ غالب انسٹیٹیوٹ کے لیے لکھ رہا تھا ایک کتاب چھوٹی سی، بلکہ میں نے اس کے پیش لفظ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان کا کوئی رشتہ تفہیم کے طریقہ کار کے تعلق سے قائم ہوتا ہے کسی سے، تو سہا مجددی سے قائم ہوتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کیا تھا اس میں کہ بہت سی ایسی تعبیرات تفہیم غالب کی ہیں جس کی ابتدائی صورت ہمیں سہا کے یہاں نظر آتی ہیں، اور وہ طباطبائی کے یہاں بھی نہیں ہے اور کسی کے یہاں نہیں ہے۔ تو مشرقی شعریات کا ڈاکٹر صاحب جو تصور فاروقی صاحب کے یہاں خاص طور پر ایہام، ابہام، اس کو جو دو مرکزیت حاصل ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو رعایتیں ہیں، مطلب جن کی طرف توجہ نظم طباطبائی نے نہیں کی یا دوسرے لوگوں نے نہیں کی، تو سب کے معنی کی کثرت کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ مناسبتوں کا بہت لحاظ رکھا ہے اس تشریح میں فاروقی صاحب نے۔ دیکھیں ایک تو وہ پہلی وہ بات کہ سوال یہ کہ فاروقی صاحب کیسے شروع میں غالب کے بہت قائل تھے، غالب بہت لکھتے تھے، اور پھر بعد میں وہ میر کی طرف گئے۔ تو یہ ایک بہت بنیادی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ظاہر ہے اس کا بہتر جواب تو خود شاید فاروقی صاحب دے سکتے تھے، لیکن ہم ان کی تحریریں پڑھیں تو ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک فاروقی صاحب جدیدیت کی اس تحریک کو جو شب خون میں جدیدیت تھی اور جس میں ہر طرح کی جو فادر فگرز ہوتی ہیں ان کے انکار کی کوشش تھی، انہوں نے ان کی کتاب میں ایک مضمون جو نئی شاعری پر ہے
اس میں ان کا جدیدیت کا وہ تصور صاف دکھائی دیتا ہے، جسے وہ شب خون میں لے کے چلے تھے، اور جس طرح کی انہوں نے شاعری چھاپی، جس طرح کے افسانہ چھاپا، اور جس طرح کے وہ تنقیدی تصورات کو پیش کرتے رہے، تو اس میں ہر طرح کی جو فادر فگرز ہوتی ہیں ان کا انکار ہوتا ہے، اور ایک طرح سے لکھنے والے کی جو ایک پوری آزادی ہوتی ہے اس کا ایک طرح سے اثبات ہوتا ہے۔ تو وہ جب تک ان کے یہاں جدیدیت کا یہ تصور رہا، تب تک وہ غالب کے ساتھ رہے۔ جیسے جیسے جدیدیت کے اس تصور میں اس کی شدت میں کمی آتی گئی، وہ انہیں میر کی طرف لے جاتی گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے، یہ اگر ہم یہ مطالعہ کریں کہ 20ویں صدی میں خاص طور پر پوسٹ کولونیل پیریڈ میں 47 کے بعد، یعنی اردو میں غالب اور جو میر ہیں، یہ ان کی طرف ہماری جو اردو دنیا ہے وہ بہت گئی ہے۔ اور وہ کس طرح گئی ہے، تو آپ اگر یہ مطالعہ کریں کہ کون لوگ تھے جو میر کی طرف متوجہ ہوئے اور کون لوگ تھے جو غالب کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ کو بڑی دلچسپ ان میں ایک مطالعے کا موضوع مل سکتا ہے کہ غالب کی طرف جو متوجہ ہوئے، وہ ان کا زیادہ جو ایک جدیدیت کی طرف اور ایک انفرادیت کی طرف، اور وہ جدیدیت جو جس میں روایت کے انکار کی بہت ایک ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، یا ایک بہت زور ہوتا ہے وہ، اور جن کے ہاں اپنے ماضی کی بازیافت کا جذبہ زیادہ تھا، وہ میر کی طرف گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ماضی کی بازیافت اور اپنے ماضی کو اس کی اصل شکل میں، یا اس اصل شکل میں دیکھنا ممکن ہوتا ہے، لیکن ماضی کو اس کے قریب جا کر دیکھنے کی جیسے جیسے خواہش فاروقی صاحب کے ہاں بڑھتی گئی، وہ غالب سے زیادہ میر کی طرف جاتے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالب کا زمانہ جو ہے وہ 19ویں صدی ہے۔ 19ویں صدی میں چونکہ کولونیل پیریڈ آ چکا تھا، تو کولونیل انگریزوں کے بارے میں ان کے بعد میں خیالات سخت ہوتے گئے، اور جو اگرچہ انگریزوں کے سیاسی نظام پہ انہوں نے بہت زیادہ کھل کے نہیں لکھا، لیکن جو ادب پر اثرات ہوئے ایک مغربی ادب سے متاثر ہونے کے، اس پہ انہوں نے بہت کھل کے لکھا۔ تو وہ انہیں لگتا تھا کہ جو 18ویں صدی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہند اسلامی تہذیب کی سب سے ایک روشن مثال ہے۔ تو غالب چونکہ 19ویں صدی میں تھے، اور وہ انگریزوں کو انہوں نے قریب سے بھی دیکھا تھا، انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی رہے تھے، اور وہ کولونیل پیریڈ انہوں نے دونوں دیکھا تھا، یعنی غالب، بلکہ جب غالب دہلی میں آئے ہیں تو اس وقت غالب جو دہلی تھی عملاً جو تھی وہ انگریزوں کے زیر تسلط آ چکی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر آپ نے اپنی شعریات کو دریافت کرنا ہے، تو پھر آپ کو صدی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کو وہ پری کولونیل صدی کہہ سکیں، اور جس میں جو جس کو وہ ہند اسلامی تہذیب کہتے تھے، وہ ہند اسلامی تہذیب اپنے پورے اس کے ساتھ شان و شکو کے ساتھ موجود ہو، تو وہ انہیں میر کے ہاں نظر آتی تھی۔ اور میر کے ہاں انہیں لگتا تھا کہ ہند اسلامی تہذیب جن روایات کو اپنے اندر جذب کر کے اس نقطے پر پہنچی ہے، جو کلائمیکس کا نقطہ تھا، وہ میر کے ہاں نظر آتا تھا، اس لیے وہ میر کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک نقاد کے جو ذہنی سفر ہے اس کی علامت ہے۔ اسی لیے میر پہ انہوں نے بہت جم کے لکھا، میر کے توسط سے انہوں نے جو کلاسیکی شعریات تھی اس کو ڈسکور کیا۔ آپ دیکھیں کہ تفہیم غالب میں مضمون اور معنی کی بحثیں نظر نہیں آتی، یہ مضمون اور Yes. معنی کی جو بحثیں وہ ساری انہوں نے میر کے ہاں اٹھائیں، اور پھر آگے بھی، بلکہ موجودہ آخر ان کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ایک آخری مضمون مجھے پڑھنے کا موقع ملا جس میں مضمون معنی اور استعارے کی بحث اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ جو تمام بنیادی طور مضامین تھے وہ استعارے سے لیے گئے تھے۔ وہ ایک خیر لمبی پیچیدہ بحث ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلسل 18ویں صدی جو ہے وہ ان کی توجہ کا مرکز رہی۔ یہی جو ہے 18ویں صدی وہ ان کے فکشن میں بھی آئی، زیادہ تر یعنی بعد میں بھی کچھ زمانہ ہے، لیکن زیادہ تر وہ اس کو، اور کچھ 19ویں صدی بھی آئی، لیکن وہ ان کے ناولوں میں بھی آئی، سوری ان کے تنقید میں بھی آئی۔ تو شاید اس لیے وہ میر کی طرف گئے۔ تو اس کو ہم ان کے ایک دو پڑاؤ کہہ سکتے ہیں کہ غالب سے جب وہ میر کی طرف گئے ہیں، لیکن اس پڑاؤ کا جو محرک تھا وہ وہی تھا جو شروع سے تھا، کہ اپنے ادب کو ڈیکولونائز کرنا، اپنی جو کلاسیکی ادب کو انہی اصولوں کی روشنی میں پڑھنا جن کے تحت وہ کلاسیکی ادب لکھا گیا تھا۔ تو وہ اصول انہوں نے دریافت اور مرتب کیے ہیں شعر شورانگیز میں۔ لیکن ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا تفہیم غالب میں بھی اور مطالعہ غالب بھی مجموعی طور پر کہ کوئی جدید انسان کی کوئی کرائسس اس میں دیکھی جائے۔ وہ آپ نے اشارہ کیا جہاں انسان کا ذکر آیا ہے وہاں کہیں کچھ اشارے انہوں نے کیے ہیں، لیکن مجموعی طور پر انہی کے دوستوں میں، معاصرین میں کئی لوگوں نے یہ غالب اور جدید ذہن، غالب اور جدید ذہن، غالب اور ذہن جدید،
لیکن فاروقی صاحب کو یہ چیزیں ایک ماڈرن جو سینسیبلٹی کے باوجود بہت اپیل نہیں کرتی تھیں، یا مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ ان کے لیے بات اہم تھی کہ غالب کے یہاں 20ویں صدی کا یا بعد کے زمانے کا کوئی پرتو نظر آتا ہے، جو اس کا سرور نے، وزیر جی، آغا نے اور اس کا دوسرے. اس کا مجھے بنیادی سبب نظر آتا ہے نا، وہ سبب یہ نظر آتا ہے، دیکھیں آپ ادب کو سمجھنے کا جو نظریہ یا ادب کو سمجھنے کی جو تھیوری استعمال کرتی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت سی حدود کو بھی متعین کر دیتی ہے کہ آپ ان حدود سے باہر نہیں جا سکتے۔ فاروقی صاحب کا جو تنقید میں جو تھیوری انہوں نے استعمال کی وہ فارملزم کی تھیوری تھی، اور ظاہر ہے جو فارم کو زیادہ اہمیت دیتی تھی، کنٹینٹ کو اس کے تابع رکھتی تھی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ کنٹینٹ کا مسئلہ تھا، یعنی یہ وہ ترکیب پسندوں کو جو ناپسند کرتے تھے یا اپنی تنقید میں ترکیب پسندوں کے لیے خاص سے سخت لفظ بھی استعمال کرتے تھے، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ فارم سے زیادہ کنٹینٹ کو اہمیت دیتے تھے، اور جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ بھی کنٹینٹ ہے، یہ بھی ادب میں کنٹینٹ کا درجہ رکھتا ہے، یہ بھی ایک موضوع کا درجہ رکھتا ہے، یہ جو مسائل ہیں۔ تو آپ تفہیم غالب دیکھیے یا شیر شور انگیز دیکھیے یا ان کی باقی کتابیں دیکھیے، وہ ادب کیسے بنتا ہے اپنی فارم کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، وہ اس طرف سے توجہ دیتے تھے، لیکن جو موضوع اور اس کا جو سماجی، ثقافتی یا نفسیاتی سیاق و سباق ہے، اس کی طرف ان کی توجہ کم جاتی تھی۔ تفہیم غالب میں بھی دیکھیے کہ وہ انہوں نے بالکل اس کو اصول کے طور پر قائم کیا کہ پہلے جو شارحین تھے وہ لغت سے مدد نہیں لیتے تھے، وہ بغیر لغت کے لکھتے تھے۔ اب خیر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر درست ہے، ہو سکتا ہے بہت جی سے جی. لغت استعمال ہوں. کرتے ہوں، اور خاص طور آغا محمد باقر کے ہاں اس کا استعمال موجود نظر آتا ہے، یا کچھ جوش ملسیانی نے بہت عمدہ ایک لکھی۔ لیکن انہوں نے لکھا کہ یہ لغت تو نشریت تو طالب علموں کے لیے. اچھا، لیکن اب وہ لغت کی طرف جانے کا مطلب کیا تھا؟ وہی تھا کہ لغت کی طرف جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کے جو کنٹینٹ یا موضوع کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، اور تفہیم غالب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لفظوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور ان لفظوں کے جو شاعرانہ استعمالات ہیں اور جو ہماری کلاسیکی شاعری میں زیادہ ملتے ہیں کہ جتنی رعایتیں ہیں، جتنی مناسبتیں ہیں، جتنی صنعتیں ہیں، ان کا تو اشارہ کرتے ہیں، عروض کی بحثیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن غالب کا جو موضوع اس سے بنتا ہے اس موضوع کی طرف کم کم ان کا رخ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا جو ادب پڑھنے کا بنیادی طریقہ تھا وہ اس میں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان کی جو ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے اسی کے اندر رہ کر رائے قائم کرنی چاہیے۔ تو میں تو خیر اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کی تنقید کی کمزوری ہے، کیونکہ انہوں نے وہ انہوں نے لینز استعمال کیا تنقید کا، انہیں ادب ویسا ہی نظر آنا تھا، کیونکہ ان کے تنقیدی نظام میں جو موضوع ہے وہ خاص سماجی موضوع ہو یا کسی فرد کا، اس کی کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے جو ادب کی ادبیت ہے، جو لٹریری یا پوئٹک ڈیوائسز ہیں، ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے کیسے ادب میں جو اچھا ایک دو جگہ انہوں نے لکھا کہ جو ادب ہوتا ہے اس میں سبورسو پاور ہوتی ہے، یہ انہوں نے خود لفظ استعمال کیے۔ اب ادب میں سبورسو پاور کا مطلب تو یہ ہے کہ سبورسو پاور ہمیشہ اس کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے، سماج کی طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ جو مغرب نے ہمارے بارے میں جو آراء قائم کی، جب وہ ان کو سبورٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی وہ ظاہر اس سے باہر نکلتے ہیں، لیکن ان کے اس فارم یا حتی تنقید کے دائرے سے باہر نکلنے کی جو گنجائش تھی وہ کم تھی، جتنی تھی وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے دوسرے ایڈیشن میں تفہیم غالب کے یہ میں اس کی 4-5 لائنیں پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر اس پہ ایک بات آپ سے میں جی عرض کروں گا جی کہ ایک تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض تفہیمات میں مطالب کا اضافہ کر دیا گیا، لیکن کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے جو گزشتہ ایڈیشن کی کسی بات کو منسوخ کرتی ہو۔ یہ اضافہ کیا ہے، لیکن کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے جو گزشتہ ایڈیشن کی کسی بات کو منسوخ کرتی ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور کلام غالب سے میری محبت جو 60-62 سال پیشتر شروع ہوئی تھی اب بھی ویسی ہی ہے، اور کلام غالب کی عہد بہد وسیع ہوتی ہوئی معنویتوں کو بھی دیکھتے ہوئے میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ غالب نہ صرف یہ کہ دنیا کے عظیم ترین شعراء میں ہیں، بلکہ معنی آفری کلام لکھنے میں، یعنی ایسا کلام لکھنے میں جس میں معنی کے امکانات کی کثرت ہو، دنیا کے بہت کم شعراء ان کے مقابل ٹھہر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معنویتوں کا بڑھنا ہے عہد بہد، تو یہ معنویت کیسے بڑھے گی، اور ان معنویتوں کو قائم کرنے میں کے ٹولز کیا ہوں گے؟ ہم کہاں سے کیسے ثابت کریں گے یہ معنویت اس کی بڑھ رہی ہے؟
جب تک کہ اس کا کوئی سماجی، کوئی زمانے کا ڈسکورس، کوئی ایک افتاد زمانے کی کوئی کرائسس نہیں ہو، تو ہم صرف کیا لغت کی روشنی میں ہم اتنی معنویتوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جس طرح فاروقی صاحب یہ کہہ رہے اصرار کر رہے ہیں کہ عہد بہد جو معنویتوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور معنی آفرینی جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ اس کو تو کوئی زمانہ اگر طے کرے گا تو اب جتنی باتیں وہ لکھ چکے غالب کے تعلق سے، جتنی مطلب یہ 100 150 اشعار تقریباً ہیں، اب 138 اس میں اشعار کوئی نئی جی 138 اشعار ہیں۔ 38 جی جی، تو اس میں کوئی مانوی نئی جہت اگر پیدا ہوتی ہے تو کس سیاق میں پیدا ہوگی؟ کیا لغت میں کوئی معنی دیکھ کر کے پیدا کسی لفظ کے ہوں گے، یا کوئی اور اس کا، یعنی وہ لکھ تو رہے ہیں کہ معنویتیں بڑھیں گی ان کی غالب کے کلام کی بڑھتے وقت کے ساتھ، تو سوال یہ ہے کہ کیسے بڑھیں گی؟ مطلب کہ اس کا کوئی سیاق بھی تو ہوگا کہ ریڈر کے پرابلم کیا ہوگی، ہمیں کوئی نئی اصطلاحیں اس کے لیے استعمال کرنی پڑیں گی، کوئی ہمارا اپنی کوئی کرائسس ہوگی ہمارے اپنے زمانے کی، تو یہ کیسے ہے؟ اور ظاہر ہے کہ یہ جب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو جس طرح یہ معنویت قائم ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر وہ لغت کے وہ ہیں، یہ معنی اتنے ہیں، اور اس میں غالب نے اس کا یہ مطلب بھی لیا ہوگا، اس سے یہ مراد بھی ہے، یہ مراد بھی ہے، یہ مراد بھی دیکھیں، کچھ تو گفتگو ہم نے اس پہ پہلے کی ہے، ہے جی جی۔ لیکن یہ نہیں، بہت میرا خیال ہے کہ ہم بنیادی اسی سے ہم دوچار ہوتے ہیں، اسی مسئلے سے۔ نہیں، یہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ یعنی یہ مسئلہ فاروقی صاحب سے زیادہ غالب کی شرح کا مسئلہ ہے، کہ جب آپ غالب کے کلام کی شرح یہ لکھیں کہ ان کو لغت سے مدد لیں، اور مثلا جیسے جس انہوں نے شعر کی ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، تو اس میں جب وہ محشر کے معنی متعین کرتے ہیں تو وہ تین طرح کے معنی دیکھتے ہیں کہ محشر ایک وہ جگہ جہاں حشر اٹھایا جائے گا، پھر اٹھنا، اور پھر ایک دو اور معنی انہوں نے اس میں لکھے ہیں۔ میں اگر کتاب جی کھولوں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مردوں کا زندہ ہو کر جمع ہونے کی جگہ برانگیخت ہونا اور لوگوں کا جمع ہونا، تو پھر اس کو وہ پھر اس شعر میں لے آتے ہیں، اور پھر اس سے ایک سمجھتے ہیں کہ اس سے معنی کی کثرت پیدا ہو گئی، اور اس کثرت کے نتیجے میں جو شعر ہے اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ لیکن بنیادی سوال تو یہی رہتا ہے کہ جو شاعری ہے وہ جب 21ویں صدی میں جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ شعر آج ہمارے لیے کس قسم کے معنویت رکھتا ہے، میں تو میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا اور اس میں یہ بحث اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں ادب کے معنی اور ادب کی معنویت میں ایک لائن ڈرا کرنی چاہیے۔ تو فاروقی صاحب ادب کے جو کلام کے معنی ہیں اس پہ تو رہتے ہیں، لیکن اس کلام کی آج ہمارے جو ایک تناظر ہے، یا جس طرح آج ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس تصور کائنات کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا جن تجربات کی روشنی میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، یا اور پھر ادب کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ غالب کا جو شعر ہے یہ ہمارے لیے کیا معنویت رکھتا ہے، یہ ہمیں کیا ایک نئی روشنی دیتا ہے، یا اس کی مدد سے ہم اپنے زمانے سے کیسے ایک معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جواب تو فاروقی صاحب کی شرح میں تلاش کرنا مشکل ہے کہ نہیں، یہ میں ہمیں یہی جواب ہاں میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک قاری جب ان مسائل کو اس کی روشنی میں دیکھتا ہے تو یہ جو، یعنی علمی اعتبار سے اور جو اس کی وہ سب روشن پہلو وہ سب اپنی جگہ پر ہیں، جتنی محنت کی ہے اس کی معنی کی تلاش میں، لیکن بالآخر یہی ہے کہ وہ مطلب میں دیکھ رہا تھا دیباچہ کہ جو معنویتوں میں اضافہ ہوگا تو کن بنیادوں پہ اضافہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اب جو اتنا لغت انہوں نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے کسی لفظ کی معنی کوئی رہ گیا ہو دیکھنے سے، تو وہ ہو سکتا دیکھیں، ہے۔ میرا خیال ہے جی یہ تو ایک اصول کی بات ہے کہ مطلب ایک اگر جب ہم ادب کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں، اور کسی بھی ادب پارے کو وہ غالب ہو، میر ہو، یا ان کے بعد کے زمانے کا کوئی خود ہمارے زمانے کا، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم یہ دیکھنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کس قسم کی معنویت رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ہم اس کو اپنے زمانے کا جو تناظر ہے، جو سیاسی بھی ہو سکتا ہے، ثقافتی بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں اس کو آنا چاہیے۔ اگر ہم ادب کو پورے کا پورا ایک لسانی مظہر سمجھیں اور اس کی اسی جو لسانی ساری چیزیں ہیں اس میں رہیں، تو بڑا مشکل ہے، پھر تو یہ چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ
سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لغت سے بھی مدد لے رہے ہیں اور اشعار کی ایک شرح کر رہے ہیں، وہاں یہ گنجائش ہو سکتی تھی کہ وہ آپ ان معنی کو سامنے لے آئیں، جیسے مثلا ابھی یہ شعر پڑھا کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے زمانے میں یہ جو تصور آیا ہے کہ ایک ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، آدمی نہیں ہوتا تنہائی میں، اور خاص طور پر یہ جو نئے نئے نظریات آئے ہیں کہ جو سوشل اور پولیٹیکل ڈسکورسز ہوتے ہیں وہ کیسے مختلف طریقوں سے آدمی کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں اور آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ انٹرنلائز ان کو کر لے. تو آدمی کا جو محشر خیال ہونا ہے وہ صرف اپنی یادداشتوں کی بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے تو اس کو صرف محبوب کی سطح پہ رکھا ہے نا شعر کو کہ محبوب جو ہے، اور ایک نیا نقطہ اس میں یہ پیدا کیا کہ جب محبوب یہ شاعر جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرا محبوب اکیلے میں رقیب کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، تو اس سے شاعر کا ایک رشک کا پہلو ہوتا ہے. یہ ایک نیا پہلو تھا جو رشک کا مضمون انہوں نے اس شعر کی شرح میں کیا. لیکن یہ شعر جس طرح آج ہمارے زمانے کو بھی بیان کرتا ہے کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی ہو تو اس تنہائی میں بھی جو پولیٹیکل ڈسکورسز ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کو اس آزادی کے ساتھ سوچنے کی جو جگہ نہیں دیتے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے میں یا تنہائی میں آزاد ہوتے ہیں اور اپنے پاس ہوتے ہیں، تو اپنے پاس نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کے دیے ہوئے جو خیالات ہوتے ہیں، دوسروں کے دیے ہوئے جو تصورات ہوتے ہیں، دوسروں کی بنائی گئی جو تشکیلات ہوتی ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے اندر ایک فریب یا التباس پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہیں. ہم اپنے ساتھ نہیں بلکہ تنہائی میں بھی جو ادرنگ کا پروسیس ہے ایک غیر ہمارے یہاں موجود ہوتا ہے. تو یہ اس میں اشعار کے ذریعے آ سکتے. تو یہ پہلو جو تھا وہ فاروقی صاحب کے یہاں نہیں ظاہر ہوا. یہ ایک بہرحال اس شرح میں اور بہت سی ہاں جو پرتور ہیلا نے ایک شرح لکھی ہے میں سمجھتا ہوں مشکلات اس غالب، میں ہاں، مشکلات غالب اس ہاں، میں انہوں نے کئی چیزوں کو وہ بیان کیا. تو میرا خیال ہے ہمیں اس شرح کو دیکھتے ہوئے ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو غالب کی نظم یعنی خود غالب یا حالی کی شرح یا نظم تباہی سے لے کر ایک لمبا سلسلہ چلتا چلتا جو ان کے زمانے تو اس میں وہ کون سا یعنی اس کا مقام بنتا تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہرحال انہوں نے پہلے کی بیشتر شرحوں کو سامنے رکھ کر ان کی ایک نئی شرح لکھنے کی کوشش کی ہے اور ہاں، ان کی بہت سی غلطیوں کو 19 کتابوں کا غالباً انہوں نے ذکر کیا، 20 کے قریب اور کتابوں کا ذکر کیا اس جی. میں ہاں، اس میں ایک کتاب مجھے نظر نہیں آئی آپ ہی کیا کہ ناصر الدین ناصر ایک صاحب ہیں جن کی کتاب ہے بیاض غالب. میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں نہیں کہ میں وہ نے ان کو نہیں دیکھی. ہاں جی. ہاں، وہ ناصر الدین ناصر کی یہ بیاض غالب ہے اور وہ مجھے اتنی مختلف نظر آئی کہ اس کا ذکر مجھے کہیں ملتا نہیں ہے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ ہے نا غالب کا شعر کہ وہ یہ ہے کہ ہے مقرر لب ساقی فیصلہ میرے بعد. تو ان کی دلیل یہ ہے کہ میر غالی نے تو میں ہی لکھا تھا ہے مقرر لب ساقی میں صلاح میرے بعد، باقی سب نے پے کر دیا تھا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کی آواز نکلتی تھی ہے کون ہوتا ہے، تو ایک افسردگی کے عالم میں، مایوسی کے عالم میں جو آواز آدمی کی رند جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے تو لفظ پے کے بجائے میں ہی زیادہ مناسب ہے. اور بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں. تو اس طرح سے اس دیباچے میں فاروقی صاحب نے یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو جتنی کتاب میں نے دیکھی ان میں سے مجھے کسی سے کوئی مدد نہیں ملی سوائے مشکلات غالب کے. جو اس کا تو جی ہاں، جس کا ذکر آپ نے کیا. تو اب یہ ہے کہ جو فاروقی صاحب کے زمانے کی غالب سے متعلق سرگرمیاں ہیں تو وہ بیشتر تو وہی ہیں جو زمانے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہمیں غالب کیوں آگے سب سے نظر آتا ہے یا غالب کو ہم دلیب گلشن ناآفریدہ کیوں کہتے ہیں. تو اب فاروقی صاحب نے گلشن ناآفریدہ کا وہ مفہوم لیا ہی نہیں جو دوسرے لوگ لیتے رہے کہ بھائی غالب آگے کے زمانے کا ہے. تو اس شرح کی روشنی میں جو ایک قاری کے طور پہ میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں لغت کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہم لغت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ایک لفظ کے کتنے معنی لغت میں موجود ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ رعایت لفظی کہ ایک مثلاً دیکھیں نا وہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں. اب سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ چلتے چلتے، آخری جملہ ہے
کہ چلتے چلتے خاک اور پتھر کی لطیف رعایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ نقطہ بھی عام شارحین کی نظر سے بچ نکلا ہے۔ تو مطلب میں مطلب جتنا جینیس تھا اپنے زمانے کے جو لوگ تھے فاروقی کے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس قدر رعایت لفظی پر تو مطلب اتنا مطلب دھیان دیا ہوگا یا ڈھونڈ کر کے اس کو نکالا ہوگا۔ دیکھیے اس اب کا جو جہاں تک جواز، جی 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 اس پلیز کا جی جواز تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ غالب کی شاعری جس شعریات کی روشنی میں لکھی گئی ہے، جن ادبی اصولوں کے تحت لکھی گئی ہے، وہ انہی ادبی اصولوں کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے معنی لاتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں غالب کی شاعری کا جو سیاق اول ہے وہ اس تک رہتے ہیں اور اسی کی روشنی میں وہ سامنے لاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شاعری کی جو، اور ان کا فوکس شاعری کی تعبیر سے زیادہ شاعری کی تحسین تک رہتا ہے۔ شاعری کی اگرچہ انہوں نے یہ لکھا ہے شروع میں کہ وہ غالب کی تعبیر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم تعبیر کی وہ دیکھیں، اس کی جو ساری پوچھی دیکھیں جو مشرقی اور مغربی روایت، تو اس میں دیکھیں تو یہ تعبیر سے زیادہ غالب کے کلام کی تحسین ہے، اور ان اصولوں کی روشنی میں جن اصولوں کے تحت جن کو وہ بعد میں انہوں نے مضمون آفرینی اور معنی آفرینی کا نام دیا، ان کی روشنی میں یہ تحسین ہے۔ تو تحسین کی حد تک جو شرح ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو کہا کہ لغت میں وہ لیتے ہیں، تو ایک چیز کا وہ بہرحال خیال رکھتے ہیں کہ لغت کے ہر معنی کو اہمیت نہیں دیتے، لغت کا وہ معنی جس کا وہ قرینے کا، ظاہر کرینہ ایک بڑی اصطلاح تھی کلاسیکی ادب کی، کہ جس میں انہیں اس لفظ کا معنی کا کوئی قرینہ کہیں نظر آتا ہے تو وہ اس میں اس کو لے آتے ہیں۔ تو اگر وہ لغت کا ہر لفظ، تو لغات میں تو بہت مختلف معنی مل جاتے ہیں مختلف لفظوں کے، جیسے اس پہ انہوں نے یہ کافی اس پہ بحث کی ہے کہ یہ جو انہوں نے یہ دوسرا شعر لکھا ہے نا، ایک سیکنڈ، جی یہ ایک یہ جو دوسرا شعر ہے جس میں انہوں نے سویدہ پہ بحث کی ہے، کہ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس کا بہت کیا کہ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ادا کیا درست۔ پہروا کے داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ تو اس میں جو لفظ سویدہ پہ انہوں نے ایک لمبی بحث کی ہے، نیر مسعود سے اپنی گفتگوؤں کا ذکر کیا، اور خود درست کرنا پر کہ غالب ہوں فاروقی صاحب کو یہ اصرار رہا ہے کہ یہ جو درست کرنا ہے یہ مٹانے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو لیکن باقیوں نے نہیں اختلاف کیا۔ تو وہ بہرحال جب لغت سے کوئی معنی دیکھتے ہیں تو وہ اندھا دھند اس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس لفظ کا جو ایک مجموعی ایمبینس ہے، ایک جو ایک معنیاتی ایک ایمبینس فضا ہے، اس میں اس کا وہ قرینہ دیکھتے ہیں، پھر اس کا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب کچھ چیزیں جو ان کا جو فریم ورک ہے غالب کی شرح کا، اس کے اندر وہ میرا خیال ہے اس تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جو آخری اس کی لمیٹیشن جو حدیں ہیں وہاں تک وہ جانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ جو ہمارا آپ کا کنسرن ہے کہ اس کا سوشل پولیٹیکل اور کلچر وہ چیزیں، تو وہ میرے خیال ہے ان کے تنقیدی فریم ورک میں ان کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ کیسے، یہ تو معنویتوں میں کیسے اضافہ ہوگا؟ یہ تو مطلب معنویت تو اس پہ بارے میں ہم میرے خیال ہے وہی بات دہرائیں گے جو ہم پہلے بات کہہ چکے ہیں، تو یہ تو دہرایا جائے گا، اور وہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ اچھا، شروع میں ڈاکٹر صاحب آپ نے منشاء مصنف کی بات کی تھی کہ وہ جدید تنقید کے اثر میں سے وہ یہ انہوں نے اس پر زور دیا کہ جو ہیت ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور منشاء خود انہوں نے لکھا بھی ہے کہ غالب نے بعض خطوط میں اپنی شعر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب میں نے سوچا ہے، میں نے یوں لکھا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ جو منشاء مصنف کا مسئلہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کا اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں، لیکن یہ کہ جب کیا نہیں لگتا کہ اگر مصنف نے کسی ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا اور کوئی بات ایسی کہی تھی، تو شرح کے درمیان ہم اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی ایک اگر اس کے حوالے کی کوئی ایک صورت پیدا ہو جائے، تو کیا یہ کوئی بہت بڑا جرم تو ادب کے نقطۂ نظر سے نہیں ہو جاتا ہے؟ ہم رکے نہیں اس منشے پر، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں نہیں ٹھیک ہے بالکل۔ دیکھیں منشاء مصنف کا وہ یہ ہے کہ اگر کہیں وہ یعنی مصنف نے اپنے کلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، اگر وہ کسی دوسرے پڑھنے والے کو بھی درست لگ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ دوسرے پڑھنے والے کی جو تعبیر ہے یا اس کے پڑھنے میں وہ نہیں آ رہا تو اس سے اختلاف میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی میرے خیال ہے جو اس کی بہت ایک بنیادی اور اصولی وجہ بھی ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ صرف مسئلہ ہمارا نہیں ہے، بہت قدیم مسئلہ ہے۔
یہ سب سے پہلے مسئلہ سقراط کے ہاں ظاہر ہوا تھا۔ سقراط کی جو دراصل اس کے شاگرد افلاطون نے اپالوجی لکھی تھی، اس میں سقراط پہ جو الزامات لگائے گئے تھے، جب وہ جواب دیتے تو ان میں ایک جو جواب ہے کہ مجھ پہ جو الزامات لگائے گئے وہ شاعروں کی طرف سے بھی تھی، اور شاعروں کی طرف سے یہ تھا کہ میں نے، سقراط کہتے ہیں کہ بہت سے شاعروں سے پوچھا کہ آپ کی شاعری کا مطلب کیا ہے، تو شاعر خود اپنی شاعری کا مطلب بتانے میں ناکام ہوئے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو شاعر نہیں تھے انہوں نے ان کی ہوں، شاعری کا صحیح مطلب بتایا، تو کہتے ہیں اس سے مجھ سے شاعر ناراض ہو گئے۔ تو لیکن وہ کہتا ہے کہ، اور وہ واضح یہ کرتا ہے کہ شعر لکھنا ایک الگ ایک عمل ہے، اور شاعری کی تفہیم اور تعبیر ایک الگ عمل ہے۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ جو خود شاعر لکھ رہا ہے وہ شاعری کی تعبیر میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتا ہو جتنی وہ لکھنے میں وہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات خود شاعر جب وہ اپنی کو کلام لکھ لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس کی تعبیر کرنے لگتا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک طرح سے اس شاعر کا قاری ہوتا ہے، تو بطور قاری اپنے ہی شعر کی تفہیم میں وہ اس وقت جس حالت میں ہوتا ہے اس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے کلام کا کوئی ایسا مطلب بتا سکتا ہے جس کی تائید کلام سے نہ ہوتی ہو۔ تو میرے خیال ہے شاعر کی رائے کو بھی شاعری کے قاری کی رائے کے طور پر دیکھنا چاہیے، درست بھی ہو سکتی ہے، درست نہیں بھی ہو سکتی۔ ہوں۔ اور ایک بات اور آپ نے بہت مطلب ایک معنی میں دلچسپ بھی ہے کہ میر تنقید میں انہوں نے مضمون پر بہت زیادہ زور دیا، جی غالب سے کہیں زیادہ، اور یہ بھی کہ اس مضمون کو اس سے پہلے کس نے باندھا تھا، جی جی بلکہ انہوں نے بعض جگہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ جن آتش نے اور دوسروں نے جو اس مضمون کو میر سے لیا تھا تو اس کو غارت کر دیا تھا۔ تو یہ اس میں میں دیکھ رہا تھا تفہیم غالب میں بھی کہیں کہیں ظاہر ہے کہ وہ بتایا ہے کہ ناسخ سے مضمون لیا تھا یا بے دل سے لیا تھا، اور اس طرح سے لیکن یہ کہ یہ جو مضمون لینا ہے یا مضمون پر مضمون رکھنا ہے یہ بہت ان کے یہاں ہے، مطلب میرا مطلب میں نے کہیں اس پہ اسی میں کہیں ہے کہ ہمارے غالب کے شارحین نے اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا کہ دراصل ہماری شعریات کا یہ بہت اہم یہ سبق تھا، حصہ تھا کہ کس مضمون پر کس نے کیا مضمون بنایا۔ تو یہ جو ہے تفہیم غالب میں کہ اس مضمون کو فلاں نے پہلے باندھا تھا اور اس پر غالب نے یہ اضافہ کیا، اور یہ شکایت ان کو دوسرے شارحین سے ہے، اور صحیح ہے کہ دوسروں نے اس کا بالکل خیال نہیں رکھا۔ سہا کے یہاں مجھے یہ چیز نظر آئی تھی۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ م، میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ناسخ کا شعر تو لکھ دیا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ ناسخ کا شعر میر کا بھی درج کیا ہے، ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اس میں، اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستان پیدا۔ اب اس میں بہت سے شعر ہیں جو مطلب مجھے تو ایک شعر سودا کا یاد آ رہا، کوئی کیا ہے کہ گل زمیں سے جو نکلتے ہیں برنگے شعلہ۔ تو اب بہت سے ایسے شعر ہیں جو ظاہر ہے کہ ایسے میں تو رہ جائیں گے نا، کہ جن جن لوگوں نے اس مضمون کو باندھا ہے سب کے آپ حوالے دے دیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ کچھ بہتر صورت ہو ناسخ سے سودا کے یہاں یا کسی اور کے یہاں، راسخ کے یہاں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو پھر جو ایک نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس مضمون کو کس نے کس طرح باندھا، تو یہ تو ایک طرح سے تشنا بھی رہ جاتا ہے، اور یہ صورت ہمیں کہیں کہیں یہاں نظر آتی ہے۔ یہ گرچہ ان کو شکایت ہے کہ شارحین نے اس کو بالکل نہیں یاد رکھا کہ ہمارے یہاں دراصل مضمون پہ مضمون رکھنا ہوتا ہے، کوئی اوریجنل کسی کا کوئی ایک دم اختراع اس کی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی تنقید کا بنیادی مسئلہ رہا ہے یا ہمارے زمانے کی اچھی تنقید کا کہ ہم ایک انٹر ٹیکسچولیٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی لیے یگانہ کی جو غالب شکن ہے وہ لگتا ہے کہ کیا کس زمانے کو کوئی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ غالب چرا نہیں رہے تھے بلکہ وہ مضمون پہ مضمون رکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اب ہم اس جہاں تک آ گئے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے جانیں کہ یہ جو مضمون پر مضمون رکھنا تھا، یہ کیا غالب نے مطلب اس کو کلی طور پر غالب نے اس کو اختیار کیا تھا کیا؟ دیکھیے میرے خیال ہے ایک تو یہ بات ہے کہ آپ نے ایک لفظ اوریجنلٹی کا استعمال کیا۔ ادب میں اوریجنلٹی کا جو تصور ہے یہ تو مغرب کی رومانویت سے آیا، اور پھر آگے 19ویں صدی میں، پھر 20ویں صدی میں چلا گیا، اور پوسٹ ماڈرنزم میں آ کے یہ تھوڑا سا اس پہ یہ اس کو کنٹیسٹ کیا گیا کہ مطلب یہ کہ لکھنے والے کو بالکل ایک اوریجنل مضمون اور ایک اوریجنل بات کہنی چاہیے، اور ایک ایسے اسلوب میں بات کہنی چاہیے
जिस पर उसके दस्तखत हों। और हमारे यहाँ भी अब और इसी से ये क्लिशे, स्टीरियोटाइप, ये इस्तिलाहात आई कि इनसे हुँ, बचना चाहिए। लेकिन जब ये क्लासिक शायरी लिखी जा रही थी हमारी, और उससे पहले जो फ़ारसी में ख़यालबंदी से इबारत शायरी थी, उसमें तो ये ओरिजिनैलिटी का तसव्वुर नहीं था। उसमें जो मज़मून था, वो किसी की ज़ाती शख़्सी मल्कियत नहीं था। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई तसव्वुर नहीं था। और यही नहीं, शायरी में भी नहीं, खुद बाकी जो अदब की असनाफ़ हैं, उनमें भी ये ओरिजिनैलिटी का तसव्वुर नहीं था। वो शेक्सपियर पे कहा जाता है कि उसका कोई ड्रामा भी ओरिजिनल नहीं है। और इससे पहले आप देखिए कि दास्तानें जो अल्फ लैला की दास्तान है, ये बाकी दास्तान, उसमें दूसरों के बहुत किस्से शामिल हैं। हत्ता कि अल्फ लैला में कई किस्से हैं जो खुद जब इसका फ़रांसीसी में तर्जुमा हुआ, तो अली बाबा 40 चोर और कुछ दूसरे किस्से जो थे, वो उसमें शामिल किए गए बाद में, तर्जुमे के बाद जब उसकी माँग बढ़ी तो। तो इस तरह जो ओरिजिनैलिटी थी वो यानी रोमानवियत से पहले मगरिब में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, ये बाद में आना शुरू हुआ। तो खुद हमारे यहाँ क्लासिक की शायरी में भी ये नहीं था। और ये कोई ऐब नहीं समझा जाता था कि आप किसी के मज़मून को अपने लें और उस मज़मून में कोई नई जेत पैदा करें, कोई नए मानी पैदा करें। तो फ़ारूक़ी साहब ने इसको पूरा थ्योराइज़ करने की कोशिश की। मज़मून और मानी की जो बहसें सारी हैं, वो सारी इसी को बयान करती हैं। गालिब का जो कमाल है, गालिब ने मेरा ख़्याल है इससे इन्हराफ भी किया। बहुत से मज़ामीन गालिब ने लिए हैं, लेकिन गालिब के यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जो जिन्हें वो कहते हैं मैंने अपनी तबीयत से पैदा किया है। तो गालिब जहाँ अपनी तबीयत का लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मैंने नया मज़मून अपनी तबीयत से पैदा किया है, तो वहाँ मेरा ख़्याल है उनका, चूँकि वो ज़ाहिर है एक ऐसे ज़माने में थे जब ये एक 2 तहज़ीबें जो थीं, वो एक-दूसरे के आमने-सामने थी, जिसको बाज़ लोग क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन भी कहते हैं कि 1857 जो था, ये सिर्फ़ जंग आज़ादी नहीं थी, बल्कि 2 तहज़ीबें जो थी, वो एक-दूसरे के मुकाबले आई थी। मशरिकी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब, या हिंद इस्लामी तहज़ीब, या हिंदुस्तानी तहज़ीब और मगरबी तहज़ीब, बल्कि नौआबादियाती मगरिब की तहज़ीब कहना चाहिए, वो आमने-सामने आई। तो गालिब उस ज़माने में, तो लिहाज़ा गालिब ने क्लासिकी शायरी की जो मज़मून की भी सारी चली आ रही थी, उससे भी एक रिश्ता कायम रखा। और इसके साथ कुछ नए जो तसव्वुरात और मज़ामीन भी उन्होंने बिल्कुल अपनी तबीयत से पेश किए, और जिनको हम 20वीं सदी में, इसलिए वो गालिब हमें 20वीं सदी में अपने करीब नज़र आता है कि गालिब के यहाँ यानी ओरिजिनैलिटी जो थी वो आना शुरू हो गई थी, और उन्होंने कई ओरिजिनल मज़ामीन पेश किए। मसलन खुद उनके यहाँ जो आदमी और इंसान का तसव्वुर है, ये कोई मामूली तसव्वुर नहीं है। और वो मेरे ख़्याल है उनका बड़ा एक ओरिजिनल तसव्वुर था। आप अगरचे इसके ठीक है, इसकी कुछ रिवायत पीछे तलाश कर सकेंगे, लेकिन गालिब की जो एक सेंसिबिलिटी थी अपने ज़माने को समझने की, वो मामूली नहीं थी। उनका जो तसव्वुर कायनात वो बहुत बड़ा था, और उन्होंने बहुत से जो एक ग्रैंड नैरेटिव चले आ रहे थे, बहुत सी चीज़ों के बारे में गालिब ने उनको तोड़ा। यानी गा वैसे तो तफ़हीम गालिब इसको पढ़ें तो उसमें ये लगता है कि गालिब के यहाँ सिर्फ़ शेर को लिखने के जो बहुत एक नए-नए तरीके थे, गालिब शायराना जो सनतें हैं उनका बहुत आला इस्तेमाल कर सकता था। ये सारी जगह अपनी जगह ठीक है, गालिब की कलाम की जमालियाती जो सतह है उसको तहसीन के लिए ठीक है, लेकिन गालिब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। और गालिब का जो तसव्वुर कायनात था, वो उसमें यानी इस शरों में वो नहीं समा सकता, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि इन्होंने जहाँ कहीं गालिब के शेर की बहुत तारीफ़ की है, तो फिर आखिर में ये लिखा है कि ये मज़मून गालिब ने मीर से ले लिया था। तो ये एक अजीब-सी सूरत है। मसलन वो निगाहें क्यों हुई जाती हैं यारब दिल के पास, सफ़ा 71 है, जो जी, मेरी जी। कोताही किस्मत से मिज़गाँ हो गईं। हुँ, अब वो आखिर में लिखते हैं कि ये सब तारीफ़ें की हैं, और उसके बाद लिखा है उन्होंने कि इस एतबार से माशूक़ की निगाह भी छोटी ही रही और इतनी छोटी कि आँख से निकली नहीं। इसकी जगह जी, सिर्फ़ मिज़गाँ का अमल दख़ल रहा, यानी जब इसने मेरी तरफ रुख़ भी किया भी तो देखा नहीं। मैंने सिर्फ़ इसकी मिज़गाँ को मुतवज्जे पाया, उसकी निगाह को नहीं। अब ये देखिए, गालिब ने ये मज़मून मीर से लिया है। हुँ, ये फ़ारूक़ी साहब लिख रहे हैं, बढ़ती नहीं पलक से ताहम पलक अ, तब ताहम तलक भी पहुँची, फिरती हैं वो निगाहें पलकों के साए-साए। अब मीर के यहाँ पर्दा, तारीकी, साया और उनके साथ-साथ हरकत का पैकर इस तरह जमा हो गए हैं कि लाजवाब शेर बन गया है। हुँ, गालिब ने अगर मिस्र उला को इस्तिफ़हामी उसलूब न दिया होता, तजर्बे को कौल महाल के रंग में न पेश किया होता, तो मीर के सामने ठहरना महाल था। गालिब ने जहाँ-जहाँ मीर से किसी और से इस्तिफ़ादा किया, कोई न कोई ऐसी बात, मानी या मज़मून की ज़रूर रख दी है, जिसकी बिना पर उनकी इनफ़रादियत क़ायम हो जाती है। जिन लोगों ने
اب سنیے، جن لوگوں نے میر کے مضامین کو بہت استعمال کیا ان میں غالب کے علاوہ آتش بھی ہیں۔ آتش نے تقریباً ہمیشہ میر کا مضمون پست کر کے باندھا ہے۔ تو یہ مطلب ایک صورت مجھے نظر آئی کہ غالب نے یہ شعر میر سے لیا ہے۔ یہ کسی شاعری کے یہاں یہ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح، نقطۂ نظر مجھے نظر نہیں آیا۔ میرے خیال ہے یہ اور چونکہ فاروقی صاحب نے اس شرح کو جب یہ اس کا دوسرا ایڈیشن تیار کر رہے تھے، میرے خیال اس میں کچھ اضافے یقیناً کیے ہوں گے، تو یہ تو اس وقت کا باقیوں میں یہ کم چیز نظر آتی ہے۔ تو یہ شاید اس وقت ہے جب وہ میر کی طرف پوری طرح وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو چکے تھے اور غالب سے ایک طرح سے ان کی جو جذباتی وابستگی تھی وہ قدرے کم ہو گئی تھی، تو یہ اس طرف بھی یہ اشارہ کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی لیکن ان کے جو بنیادی تنقیدی نظام ہے اس کے مطابق ہے، جو مشرق کا تنقیدی بنیادی نظام تھا اس میں موازنہ بھی شامل تھا کہ مضمون مشترک ہے، لیکن اس میں موازنہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ کس نے مضمون کو زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ اعلیٰ طریقے سے باندھا ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ موازنہ کا جو تھا، جو ہمارے ہاں جس سے بہت سے لوگوں سے ناانصافی بھی ہوئی اس موازنے کے نتیجے میں، اور کچھ جو شاعر تھے اس موازنے کی بھینٹ چڑھ گئے اور پھر ان کا وہ مقام بحال نہ ہو سکا۔ تو یہ موازنہ چونکہ ہمارے ہاں عربی تنقید کے وساطت سے اردو میں بھی آیا، اور ظاہر اس کی بڑی مشہور مثال موازنہ انیس و دبیر بھی ہے، تو وہ موازنہ تو یہ یہاں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے جہاں انفرادیت کا تھوڑا بہت نظر آتا ہے تو اس کو موازنے کے ذریعے واضح کیا جاتا ہے، نہ کہ اب جبکہ 20ویں صدی میں انفرادیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شاعر نے بالکل ایک نیا مضمون خود اپنے اس سے دریافت کیا ہو، بالکل نیا خیال، نیا مضمون یا کوئی نیا تجربہ، اور ایک بالکل نئی زبان میں یا کوئی نیا میٹافر، نیا استعارہ بنایا ہو۔ لیکن موازنے میں یہ تھا کہ کس نے زیادہ بہتر طریقے سے اس مضمون کو پیش کیا، تو اس کی وہ انفرادیت سمجھی جاتی تھی۔ تو میرا خیال ہے اس کو بھی ان کا جو بنیادی تنقیدی نظام ہے فاروقی صاحب کا، اسی کے تحت اس کو یہ دیکھا جانا چاہیے۔ لیکن ٹھیک۔ آپ کا جو سروکار ہے وہ میں پریشان، یہ تشویش ہے وہ بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ یہ ٹھیک ہے کہ اس سے جو مطلب ایک جو موازنے کے نتیجے میں ایک وہ ناانصافی ہو جاتی ہے ایک سے، کہ آپ ایک نہیں، شاعر وہ ہاں، وہ نہیں، لیکن یہ جو خود ہی کہا انہوں نے نا دوسرے ایڈیشن میں کہ جو معنویتیں اس کی بڑھیں گی وقت کے ساتھ، تو جی، میں وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیسے بڑھیں گی، اس کی اب بنیادیں کیا میں ہیں؟ کہوں دکھاؤں گا جو چونکہ لغت پہ وہ بہت انحصار کرتے ہیں، اسی طرح ایک شعر جو تھے وہ میں نے بھی ایک دیکھا ہے، جب اس کی وہ جی، جی، شرح کرتے ہیں تو اس میں مثلا غالب کا جو بنیادی تصور کائنات ہے وہ اس میں ظاہر ہوا ہے، لیکن اس تصور کائنات کی بجائے وہ اس کے ایک لفظ کو لے کے اور اس کے جو لغوی معنی جتنا ہو سکتے ہیں ان پہ آتے ہیں، جیسے ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال، حاصل نہ کیجے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس میں وہ لفظ ہنگامہ جو ہے وہ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شرح تھے انہوں نے لغت دیکھنے کی عادت نہیں تھی، تو کسی نے بھی ہنگامہ کے معنی معلوم کرنے کے لیے لغات کی طرف رجوع نہیں کیا، تو وہ لغت سے پھر اس کے معنی نکالتے ہیں کہ مختلف معنی ہے کہ مجمع، جمعیت، مارکہ، قصہ گویاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں نکال کے پھر اس کو لے آتے ہیں۔ لیکن اس میں جو غالب کا سب سے زیادہ یہ ہے کہ آدمی کو زمانے سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ عبرت ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اچھا، سامنے کا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر جو انحصار ہے جو 20ویں صدی میں جس پہ بہت زیادہ دیا گیا کہ آدمی کو اپنے یعنی خواہ وہ آدمی کے اپنی ذات کے افریت ہوں، ذات کے آسیب ہوں، سماج ہو، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے خلاف ریزسٹ کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور زمانے کے تابع ہونے کی بجائے زمانے کے مقابل کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف وہ ان کا مطلب وہ اس کی طرف نہیں لے جاتے اس شعر کو، لیکن وہ ایک لفظ جو ہنگامہ ہے اس کے ذریعے اس کی جو کثیر المعنویت ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کثیر المعنویت کا جو تصور ہے وہ باقی نقادوں کے یہاں بھی موجود ہے، فاروقی صاحب کے یہاں بھی موجود ہے۔ باقی نقادوں کیا کثیر المعنویت سے مراد یہ کہ وہ شاعری نئے تناظرات میں اس کے جو سیاسی تناظرات ہیں، نفسیاتی تناظرات ہیں، وجودی تناظرات ہیں، وہ ان میں لے جاتے ہیں، وہ ان میں ان کے کثیر معنی کو دیکھتے ہیں، اور جو فاروقی صاحب کا ہے وہ اس کے جو لسانی اور حیتی تناظرات ہیں ان کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ یہ بہت اچھا، بہت اچھی یہ بحث نکل آئی، اس سے ایک فائنڈنگ کے طور پہ ہم جی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے بالآخر
جو میں بار-بار اس سوال کی طرف آ رہا تھا اور آپ نے اتنا وقت لیا اس کا مطلب ایک فضا بنانے کے بعد آپ نے بالآخر یہ کہا کہ مطلب معنی کی کثرت کا سب کا مسئلہ ہے، لیکن اب کثرتیت کی تلاش کے جو راستے ہیں وہ الگ-الگ ہو جی جاتے ہیں۔ جی جی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اتنی دیر سے ایک تفہیم ظاہر ہے کہ ہم اور بھی ہر شعر کے تعلق سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر فاروقی صاحب کی شرح کا ایک شاعر کے طور پر جن کا اختصاص قائم ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ناصر بنیر صاحب نے جن نکات کی جانب اشارے کیے ہیں ان میں جو بار-بار آپ نے جس پہ زور دیا وہ لغت ہے، لغت کو دیکھنے کی عادت ہے، جس پر وہ خود بھی زور دیتے تھے۔ اور پھر یہ کہ مضمون کی تلاش میں کن شاعروں نے کس مضمون کو کب باندھا ہے، ایون فارسی کے شاعروں کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ تو ایک علمی کتاب کا یعنی ہے تو ایک شرح ظاہر ہے یہ، لیکن ایک علمی کتاب کے طور پر بھی یہ ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ خود ہماری جو شاعری غالب کی ہے اور اردو شاعری ہے اور فارسی میں کون سا مضمون کب تھا، کس کو کس نے کس طرح سے بھرتا۔ تو مجموعی طور پر اب لاسٹ ورڈ کے طور پر ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آ، تفہیم غالب ظاہر ہے کہ اب فاروقی صاحب تو ابھی چند دن ہوئے رخصت ہوئے اور ابھی اس کے فوراً بعد ہم ان کی ایک کتاب پر گفتگو کر رہے ہیں اور جو کتاب میر پر نہیں ہے غالب پر ہے اور یہ بھی ایک دلچسپ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ بات ہے کہ بار بار ہم فاروقی صاحب کی غالب شناسی کے تعلق سے ہم میر کی طرف نکل جاتے ہیں تو یہ خود ہمیں ایک راہ دکھائی تھی فاروقی صاحب نے یہ ہم نے خود سے منتخب تو راہ نہیں کی ہے لیکن خود انہوں نے ہمیں یہ راہ دکھائی تھی اور فطری طور پر ہم غالب پہ ان کی گفتگو کرتے ہوئے ہم میر کی طرف چلے جاتے ہیں تو مجموعی طور پر آپ تفہیم غالب کو فاروقی صاحب کے تنقیدی طریقہ کار کے طور پر آپ مطلب کہاں اسے آپ دیکھنا چاہیں گے نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی میرے خیال ہے یہ پوری جو کتاب ہے وہ فاروقی صاحب کا جو تنقیدی نظام تھا جو انہوں نے بنایا تھا کہ ادب کے اپنے قائم کردہ اصولوں کے تحت پڑھنا چاہیے وہ اس کتاب میں بھی ان کا یہ نظر آتا ہے لیکن اب ان کا یہ جو تصور تھا اس کو جتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ انہوں نے بعد میں شعر شور انگیز میں یہ پیش کیا وہ تو اس میں نظر نہیں آتا اگرچہ یہ 20 سالوں میں یہ کتاب لکھی گئی لیکن میرا خیال ہے 20 سالوں کی مختلف اوقات میں لکھی گئی تو اس لیے بھی ایک ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک کتاب جب آپ ایک مسلسل ایک ہی کتاب خواہ وہ 6 ماہ میں لکھیں یا 1 سال میں لکھیں وہ کتاب اور طرح سے لکھی جاتی ہے لیکن ایک کتاب جو آپ کو وقتاً فوقتاً آپ ٹکڑوں میں لکھتے ہیں وہ کتاب اور طرح لکھی جاتی ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اشعار کی جو شرح ہے وہ 1 ڈیڑھ صفحے میں ہے بعض 4 5 صفحات پہ ہیں کہیں بحثیں مختصر ہیں کہیں طویل ہیں لیکن ایک چیز اس میں بہرحال اس سب کے باوجود ایک مشترک نظر آتی ہے کہ وہ غالب کے کلام کی شرح میں جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ لسانی اور حیاتی طریقے استعمال اور لسانی اس میں آپ لغوی بھی شامل کر لیجیے اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں اور غالب کے کلام کی میں تو اگر اصطلاح میں بات کروں تو غالب کی اس میں تفہیم کا لفظ نے ٹھیک استعمال کیا ہے تعبیر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ تعبیر کے جو معنی گرچہ ہرمینیوٹکس کا لفظ انہوں نے درمیان میں لکھا ہے لیکن جو ہوں، ہرمینیوٹکس کا جو ڈسپلن ہے وہ جس طرح شاعری کے یا کسی متن کے چونکہ اس میں بہت سے فلسفیانہ پہلو ہوتے ہیں کہ خود معنی کیا ہے معنی کیسے قائم ہوتے ہیں اور جن معنی کو آپ لغت سے دریافت کر کے شاعری کے قرینے کے ذریعے واضح کر رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور پھر جس زمانے میں پڑھا جا رہا ہے آج اس زمانے میں اس کی آج مطلب میں اگر کسی صدی کا آدمی ہوں تو آج میرے ذہن میں اس متن کے جو معنی پیدا ہو رہے ہیں وہ معنی کیسے پیدا ہو رہے ہیں اور معنی کی انٹالوجی کیا ہے تو یہ بحثیں اس میں یہ نظر نہیں آتی تو لیکن بہرحال ان کے تنقیدی نظام جب وہ پوری طرح اس کی کچھ بنیادیں رکھی جا چکی تھی لیکن جس کو ہم ہائیلی ڈیولپ کہتے ہیں وہ نہیں ہوا تھا وہ ہوا تھا شعر شور انگیز میں بلکہ وہ بعد میں بھی ہوتا رہا ہے جس میں مثلا استعارے کی جو بحث ہے وہ انہوں نے آخر میں شامل کی ہے جو ان کے تازہ مضمون چھپا ہے تو وہاں وہ مضمون اور معنی تک رہتے ہیں اور وہ استعارے کو پھر بعد میں شامل کرتے ہیں وہ مستقل رہا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک نقاد کیا مسلسل جو ایک ارتقاء کا عمل ہے وہ رہے تو یہ ان کے تنقیدی تصورات کے ارتقاء کا ایک بہت اہم پڑاؤ تھا جو تفہیم غالب کی شکل میں آیا لیکن اس کے بعد ایک دوسرا پڑاؤ بھی آیا جس پہ ایک الگ گفتگو ہونی چاہیے
اس کا جو مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو غالب کی مختلف پہلے شرح لکھی گئی ان میں یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سی جو 20 کے قریب شرح دیکھی انہوں نے، اور جو سب اہم ترین شرح تھی ان کو سامنے رکھ کر ان سے کئی جگہوں پہ انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے اور کہیں اتفاق بھی کیا ہے، تو ایک عالمانہ طریقے سے انہوں نے یہ شرح ضرور لکھی ہے، اور اس شرح پر ان کے اپنے دستخط نظر آتے ہیں، فاروقی صاحب خود نظر آتے ہیں۔ تو لہذا آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایک علمی کتاب کے طور پر ایک اہم کتاب ہے، اور میرا خیال ہے غالب کو سمجھنے والے، غالب سے دلچسپی رکھنے والے، وہ مسلسل اس کی طرف جو جیسے پہلے رجوع کر رہے ہیں وہ آئندہ بھی رجوع کرتے رہیں گے یقیناً۔ ناصر عباس نیّر صاحب، ہم سب آپ کے بےحد ممنون ہیں کہ نہیں آپ نہیں نے اس کتاب پہ گفتگو کے لیے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، اور تشریف ظاہر ہے کہ آپ وہاں ہیں، ہم لاہور میں، ہم لوگ دہلی میں ہیں، لیکن ایسی فاصلہ بہت کم ہو گیا آپ کو سننے اور دیکھنے کے بعد، اور فاروقی صاحب کی کتاب جو کہ آج گفتگو میں رہی، تو اس کی بھی ایک طرح کی تمانیت ہے، اور آپ نے اس کے لیے وقت نکالا، تو ہم بےحد آپ کے شکر گزار ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ پھر آئندہ آپ سے کوئی گفتگو کا موقع نکل آئے گا انشاءاللہ۔ نہیں بہت بہت شکریہ شکریہ۔ آپ کا شکریہ، غالب انسٹیٹیوٹ کا شکریہ، اور دراصل یہ تو ایک بہانہ تھا دراصل فاروقی صاحب کو یاد کرنے کا، تو یس، کسی بالکل، مرحوم کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ کہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ زیر بحث لایا جائے۔ بے شک، تو بہت شکریہ۔ شکریہ۔